السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 16 کے مشقی سوالات کے جوابات آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ الف، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ جواب، برسے ہوئے بادل سے مراد بے عمل امت مسلمہ ہے کہ جس کا جذبہ عمل برسے ہوئے بادل کی طرح سرد پڑ چکا ہے۔ بے، شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ جواب، شاعر نے پہلے شعر میں مرحومہ فاطمہ بنت عبداللہ کو بہترین انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اے فاطمہ، تو امت کی آبرو اور عزت ہے اور تیرا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا ذرہ ذرہ معصوم ہے۔ جیم، فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا؟ جواب، فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ امت مسلمہ کو کبھی بہت عروج حاصل تھا۔ امت جذبہ حرکت و عمل سے سرشار تھی، مگر پھر یہی جذبے سرد پڑ گئے اور امت کو گویا خاکستر ہو گئی۔ مگر جب فاطمہ بنت عبداللہ نے جذبہ حب الوطنی اور جذبہ جہاد کے تحت شہادت حاصل کی تو امت کی آبرو بن گئی۔ نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ جواب، تازہ انجم کے ظہور سے مراد کہ آسمان کی وسعت میں نئے ستارے طلوع ہونے کو ہیں جو اپنی ذو فشانی سے، اپنی چمک دمک سے ہر سو رنگ و نور کی کرنیں پھیلائیں گے، مگر انسانی آنکھ ابھی انہیں دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو عروج کی خوشخبری سنائی ہے اور پر امیدی کا درس دیا ہے۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ جواب، آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد آنکھ سے آنسوؤں کا بہنا ہے، یعنی کسی غم کی شدت آنکھوں سے آنسو بہنا۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم خلاصہ آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیے۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اس کا درست جواب ہے علامہ محمد اقبال۔ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ بانگِ درا اس سوال کا درست جواب ہے۔ فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں، یہ درست جواب ہے اس کا۔ آگے ہے، شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے، اس کا درست جواب ہے صحرائی۔ آگے ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اس کے بعد ہے پانچواں سوال، دیدہ انسان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ جواب، اس سے مراد انسانی بصیرت، سمجھ بوجھ اور انسانی شعور ہے۔ دیدہ انسان اپنے وسیع تر مفہوم میں انسانی بصارت و بصیرت کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر۔ آگے جیم ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ آگے دال ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے۔ ہے جز ہے، دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موج نور۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، مرکبات کے مفہوم جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے شعر کر رہے ہیں۔ مشت خاک، مٹھی بھر خاک مراد ہے انسان۔ بے تیغ و سپر، تلوار اور ڈھال کے بغیر مراد کسی قسم کے اسلحہ کے بغیر۔ شبنم افشاں، شبنم گرانے والی، یہاں مراد آنسوؤں سے لبریز آنکھیں ہیں۔ نغمہ عشرت، خوشی کا نغمہ، خوشی و مسرت کا اظہار کرنے والا نغمہ۔ نالہ ماتم، ماتم و آہ و فغاں
کا نالا، رونے دھونے کا سلسلہ۔ دیدہ انسانی آنکھ، مراد انسانی بصارت۔ متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا ربط کالم بے کے الفاظ سے کریں اور اس کے جواب کالم جیم میں لکھے ہوئے ہیں۔ تیغ سپر، حور صحرائی، گلستان خزاں، فضا آسماں، تربت خاموش، شوق شہادت۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔